بہت ہی دل کی آرزو ہے کہ روز جب آپ سے صبح شو میں ملاقات ہوتی ہے تو اس ٹاپک کے حوالے سے بات نہ کریں، لیکن کیا کریں جی، مجبوری ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے مہنگائی کا۔ ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہی بات جو ہم اسپیسیفکلی کہتے ہیں جی کہ مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو گیا ہے، تو وہی بات ہے کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا، جس کو سمہاؤ میں بیجا اضافہ نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا اضافہ کیا گیا۔ اگر شاید پہلے سے ہمارے مینٹلی طور پہ ہمیں پریپیئر کیا جاتا، وہ جو پہلے سبسڈی دی جا رہی تھی، اور اگر پرانی حکومت ہمیں ترقیاتی بجٹ میں سے 1 ارب سبسڈی دے لی تھی تو یہ بھی کر لیتے، یہ انہوں نے کیوں نہیں سبسڈی دی سکتی؟ ایک لیمٹ ہوتی ہے نا، مطلب ایک انہوں نے بھی تو جون تک کا وہ ہدف رکھا تھا کہ جون تک ہم نے، لیکن دیکھیں چکر یہ ہے، مدیہ میری بات سنیں اور سمجھیں، یہ جو حکومت سے باہر بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ سب، پہلے ہم ذرا فوٹیجز دکھا لیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے پیٹرول پمپ پہ لوگ آ رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے چہرے پر ویرانی چھائی ہوئی ہے، پریشان ہے کہ کریں کہ کیا کریں، کس طریقے سے اگر نہیں مطلب یہ ہے کہ پیٹرول ڈلوائیں گے تو ظاہر ہے کہ پہیہ جو زندگی کا چل رہا ہے وہ رک جائے گا، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا بیسکلی، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، ڈیزل میں تو تباہی پھیر رہی ہے انہوں نے، اور ڈیزل ابھی پیٹرول سے مہنگا ہو گیا ہے، تو لوگ سوچ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہی ہوں گی، ویسے ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ بھائی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ کارگو، یہ ساری چیزیں، یہ جو ٹرکس ہیں، گڈز ٹرانسپورٹ، فوڈ ٹرانسپورٹ، واٹس ایور، ایگزیکٹلی جو آپ کے پھل آتے ہیں آپ کے شہروں میں، جو آپ کے شہروں میں سبزیاں آتی ہیں، جو آپ کے شہر میں دوسری جہاں گندم آ رہی ہے، کوئی بھی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، آٹا آ رہا ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، بالکل جو کنٹینرز آ رہے ہیں، ان تمام تو چیزوں کی دیکھیں، وہ یہی کہتے ہیں نا، جب آپ سبزی والے کے پاس ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی سبزی کی قیمت کیوں بڑھا دی، تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ دیکھیں نا، آپ ٹرانسپورٹیشن کا کرایہ بھی تو بڑھ گیا، وہ ان کا کرایہ بڑھ گیا، تو آف کورس کپڑا لینے جاتے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی کپڑا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا۔ مطلب سچی پچھلے دنوں میں مارکیٹ گئی ہوں تو ایک روسل کا کپڑا، جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں وہ ریلیٹ کر سکتی ہوں گی کہ ایک روسل کا جو اچھا سوٹ آپ بنا لیتے ہوں گے، پہلے ایک زمانے میں مطلب there was a time جب آپ اچھا 5000 میں بنا لیتے تھے، اب آپ کو اچھا وہ بنانا ہے تو وہ 10,000 پہ وہ صرف خالی کپڑا ہے، خالی صرف ایک کپڑا ہے، آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ تو خیر اس کی صورتحال ہے۔ تو یہاں پہ خواتین مجھ سے ریلیٹ کر سکتی ہوں گی، اچھے جو دوپٹے بنانے ہوتے ہوں گے، جو شفون ہے، اچھی شفون، تو خیر کرنکل شفون تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، جو نارمل شفون ہے ہم لوگوں وہ میں، بھی۔ مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ جو چیز ہوتی ہے، ہم کبھی کسی چیز کا، جیسے میں کہتا ہوں کہ بوائیکاٹ نہیں کر پاتے، ہمارے اندر، ہمارے بحیثیت قوم، اگر کوئی بھی سبزی مہنگی ہوگی، فروٹ مہنگا ہوگا، ہم کہیں گے نہیں یار there is something special، اس میں کچھ ہے، کچھ خاص، یہ ہم نے خریدنا ہے۔ بھائی بیسک کسی چیز کا، ٹماٹر سے لے کے کسی بھی چیز کا، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، آپ کبھی ایک دن کا بائیکاٹ تو کر کے دیکھیں۔ یہ جو میٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کی جو چیزیں ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی قیمتیں ایسے بڑھ جاتی ہیں، اور کہیں پر کیا نرخ ہیں، کہیں پہ کیا نرخ ہیں، تو مطلب کچھ تو آپ حاصل کریں گے نا، لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں ہے بحیثیت قوم۔ آپ ابھی ریسٹورنٹس پہ جا کے دیکھیں، نہیں ہے جی، یہاں پر ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ریسٹورنٹس پہ جا کے دیکھیں، وہاں پر اسی طریقے سے رش لگا ہوا ہے، شاپنگ مالز میں ایسی خریداریاں چل رہی ہیں۔ there is a reason، کیونکہ ایک ایسی کلاس ہے جو دن بدن امیر سے امیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک ایسی کلاس ہے جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس تو خیر ختم ہو گئی نا اس ملک میں، شرنک ہو کے، بالکل شرنک ہوگی، وہ شرنک ہو کے نا وہ جو ہے وہ لوور کلاس میں چلی گئی ہے، تو وہ تو بالکل وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر جی، اور ایسے صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کچھ نئی چیز خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھا جی نواب شاہ میں جو رکشے والے ہیں انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہی رکشوں کو آگ لگا دی۔ مطلب میرا ان سے یہ پوچھنے کو دل کر رہا تھا کہ بھائی یہی روزگار کمانے کا تمہارا طریقہ تھا؟ اچھا خیر جو ان کا لیڈر ہے جو آگے بڑھ چڑھ کے ساری باتیں کرے، احتجاج کرے، مجھے دکھ ہی ہو رہا تھا کہ آپ نے تو اپنے احتجاج میں کسی غریب کا رشتہ جلا دیا نا، تو اب وہ بتائیں کہ جو شخص یہ رکشہ جلا رہا تھا وہ اب کیا کرے گا؟ مدیہ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان ایک گھر میں مطلب اگر پیٹرول مہنگا ہو میں اپنی گاڑی چلا دوں؟ نہیں، لیکن ایک چیز سمجھیں، دیکھیں آپ اپنی گاڑی روزگار کمانے کے لیے استعمال نہیں کرتی، دیٹ از دا اونلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح عمل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح عمل ہے، لیکن مدیہ ہمارے ہاں دیکھیں جب ہم بھی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، کاؤنسلنگ کے حوالے سے، سوچیں کہ یہ گھر سے نکلتا ہوگا، بیوی کے ممکنہ طور پر بیوی کے تانے، بچے کے دودھ کے پیسے نہیں ہوں گے، ڈائپرز کے پیسے نہیں ہوں گے، روٹی کے پیسے نہیں ہوں گے، جب گھر کا چولہا نہیں جلتا ہوگا، روز تانے کھا کے نکلتا ہوگا، اس کے بعد سواریاں جو ملتی ہوں گی وہ اس سے لڑتی ہوں گی کہ بھائی ہم نے اتنے پیسے نہیں دینے، تو آخر میں مجبور ہو کے
काउंसलिंग ना होने की वजह से, किसी के समझ बूझ ना होने की वजह से, ज़ाहिर है उसने फ्रस्ट्रेशन में यही करना है। ये तो पहला स्टेप है। देखिए अगर नहीं समझाएंगे, नहीं इनकी दाद रसी होगी, ये तो खुद को जलाएंगे यार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो आपके कंट्रोल में है। डॉलर आप देख लें जी, मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा डॉलर की जो प्राइस, डॉलर इज़ 207, इससे ज़्यादा जी इंटरबैंक में इससे ज़्यादा जो है वो ट्रेड कर रहा है। अच्छा, कल हमने देखा कि सेनेट का कल इजलास हुआ जिसमें सेनेटर शहजाद वसीम ने वज़ीर ख़जाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा यहाँ आए तो सही, कुछ डिस्कस तो करें इस हवाले से। और साथ में उन्होंने कहा कि जब तक मिफ्ता इस्माइल साहब हाउस में नहीं आएंगे वो बजट के हवाले से बहस नहीं करेंगे। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत कौम को अंधेरों में धकेल कर खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। तो कल सेनेट के इजलास में क्या हुआ और क्या कहा सेनेटर्स ने, आपको सुनवाते हैं। बात होगी सर, ये अफवाह नामंजूर है। बुलाए यहाँ वजीर खजाना को, IMF के नुमाइंदे को। कहाँ पर है वजीर खजाना? कहाँ पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? आए अवाम का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर, और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में आएंगे नहीं आएंगे, बजट पे हम बात नहीं होगी। बुलाए गुलाम को। दरमियान में इशू भी उठाए न सर, मिनिस्टर आ जाएंगे, आप लोग अपने टाइम पे बात करें सर। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, मिनिस्टर साहब आ गए सही, वजीर खजाना को बुलाए सर, वजीर खजाना साहब आ जाएंगे। ये कौन सा मुल्क चल रहा है सर? ये मुल्क को आपने कहाँ पहुँचा दिया है? बजट पे बहस करते हैं तो आपके जब टर्म पे आप लोग इस पे बात करें जी।